غدیری یووا فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام یہ عظیم الشان سیمینار کا آغاز ہر سال کی طرح اپنی پرانی روایات و پرانی شان و شوکت کے ساتھ آج منعقد ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ حضرات کے ذہنوں میں ایک بات یہ ہوگی کہ آج کے اس پورے اہتمام کی نظامت کے فرائض کو انجام دینا تھا برادر بزرگ محترم ذیشان اعظمی صاحب قبلہ کو، لیکن وہ بغیر کسی مصروفیت کی بنا پر تشریف نہیں لا سکے، لہٰذا یہ پوری ذمہ داری میرے کاندھوں پر رکھی گئی ہے۔ میں بغیر کسی تمہید کے سب سے پہلے اس پورے پروگرام پورے اہتمام کے کنوینر علی جناب مولانا محمد جعفر ظہور صاحب قبلہ امام جمعہ امیر سلطان پور کی خدمت میں ہر التماس لے کے بڑھ رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور کریں۔ عزیزان گرامی قدر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلقنا الانسان شرفہ علی سائر الحیوان وفضلنا وکرمنا علی السابق بالتصدیق والایمان، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین وائمۃ المعصومین علیہم الصلاۃ والسلام۔ اما بعد، محترم معزز مہمانان ذویل احترام، علماء کرام، سامعین کرام، آج کا یہ پروگرام جو کئی برسوں سے چند نوجوان ہیں، ایک تنظیم ہے غدیری یووا فاؤنڈیشن، اس کے زیر اہتمام یہ پروگرام بھی ہوتا ہے، غدیر کا بھی اہتمام ہوتا ہے، اور تمام جلوس اعضاء میں یہ اپنی خدمات انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلسل کئی سالوں سے اس کی نظامت جناب ذیشان علی اعظمی صاحب کیا کرتے تھے، اور ان کی کافی کوششیں اور کاوشیں رہی ہیں اس پروگرام کو آراستہ کرنے میں، لیکن ان سال وہ کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے یا رابطے کی مضبوطی نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس سال نہیں آ سکے۔ پھر بھی ہم ان کے گزشتہ خدمات کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہر سال ڈاکٹر اسد عباس صاحب ایم ڈی تشریف لائے تھے تو انہوں نے ایک مشورہ دیا تھا کہ یہ پروگرام ہوتا ہے، سیمینار ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، باتیں ہوتی ہیں، اور لوگ سنتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ نوجوانوں میں نماز کی خاطر انہوں نے کوئز کے سلسلے کا ایک مشورہ دیا تھا، وہ اس سال شروع کیا گیا، جس میں سلطان پور اور سلطان پور سے باہر یو پی سے تمام مختلف اضلاع سے جتنے بھی شرکت کرنے والوں نے شرکت کی، ان کی تعداد تقریباً 900 تھی۔ سوالات حضرت امیر کائنات علیہ السلام کے حیات طیبہ سے کچھ جزیات پر کیے گئے تھے، اور زیادہ تر سوالات نہج البلاغہ سے تھے۔ اس میں کافی اچھا رسپانس رہا اور کافی لوگوں نے شرکت کی ہے، اور یہ ایک بات بعد میں طے ہوئی جس میں کچھ طلباء کو مایوسی ہوئی کہ جتنے آرگنائزرز ہیں یہ غدیری یووا فاؤنڈیشن کے، ان کے گھر کے بچوں کو اس میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ وہ اس لیے کہ اگر کہیں انعام میں ان کا نام آ جائے تو یہ نہ ہو کہ اپنے گھر کے تھے اس لیے ایسا ہو گیا، اور کسی کو بھی رزلٹ کس کا بتایا نہیں، یہ پتہ نہیں ہے۔ وہ انشاءاللہ ٹاپ 10 جتنے ہیں ان کو انعام بھی دیا جائے گا اور سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، اور کچھ نقد انعام بھی ہے۔ باقی ساری تفصیلات آئیں گے بھی۔ عزیزان گرامی قدر، ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی پروگرام مرتب ہو جاتا ہے، سارا اہتمام ہو جاتا ہے، جتنی کرسیاں لگی ہیں اتنے تو بچے ادھر ادھر کھیل رہے ہیں، مومنین کو تو جانے دیجیے۔ ہر سال یہ اہتمام یہ الگ نوعیت کا ہے، اس میں کچھ زیادہ شور شرابہ اور ہنگامے والی باتیں نہیں ہوتی، تو ہم تو اپنے آپ کو اسی کا حصہ سمجھتے ہیں۔ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ ہمارا علم سماعی اور ہوائی ہے، ہمارے اندر کبھی یہ ذوق شوق پیدا نہیں ہوا کہ ہم
مطالعے کا شوق پیدا کریں. جن اہل بیت اطہار علیہ السلام سے عقیدت کا دعویٰ ہے ہمیں، ہم ان کے بارے میں کچھ پڑھیں اور پڑھ کے سمجھیں اور جانیں. بہت ساری باتیں جو سمائی ہوتی ہیں اس میں خطبہ آتے ہیں اور ہم کہاں پڑھ رہے ہیں؟ ہم ہاٹ میں پڑھ رہے ہیں. بس صاحب ہم تو مطلب اچانک سے پھول کے غبارے ہو گئے، اور سبحان اللہ چھوٹی چھوٹی بات پر وہ صرف داد دینے کے لیے ذاکرین آتے ہیں اپنی باتیں کہہ کے. ہم ہاٹ میں پڑھ رہے ہیں، جس ضلع میں جائیں گے وہاں کے صاحب نام لے کر کہہ رہے ہیں ہم یہاں تو یہاں پڑھ رہے ہیں. ہمارے یہاں شیراز جونپور ہے، وہاں شیراز ہند میں پڑھ رہے ہیں، تو اب شیرازے کے اپنے بکھرنے سے بچانے کے لیے سبحان اللہ واہ واہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ہماری عادت ہو گئی ہے. عزیزان گرامی قدر، کچھ اس اہتمام سے، کچھ انتظام سے بھی، کچھ دوسرے انداز سے بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام اور خصوصاً جس کی ولادت پروردگار عالم نے جو اہتمام کیا ہے وہ کائنات کے کسی معصوم کی ولادت میں ایسا اہتمام نہیں ہوا. تو ہمارا فریضہ یہ ہے کہ کم سے کم ہم بھی کچھ ایسا اہتمام کریں کہ جس سے یہ لگے کہ ہم اس وحدہ لا شریک کہ جو مولود کعبہ ہے، کہ جس کے صفت میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کا جشن ولادت منا رہے ہیں تو کس عقیدت و کس انداز سے منانا چاہیے، اس میں اسی حساب سے شرکت کرنی چاہیے. خیر خدا تمام مومنین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. زیادہ وقت میں نہیں لینا ہے، بس چند باتیں عرض کرنا تھیں. اور ہمارے درمیان میں معزز مہمان حضرات و خطباء کرام بھی ہیں، اور اس میں تمام طرح کے ایسے لوگوں کے خفیہ طریقے سے خدمت کرنے والے کہ جن کو خبر بھی نہیں ہوتی دوسرے کسی کو، وہ حضرات بھی ہیں. اور ہم یہاں پر بہت ساری باتیں جمعہ کے خطبے میں کہتے رہے کہ کسی بھی طالب علم کو اگر کہیں بھی حصول علم میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ آتی ہو تو ہم سے کان میں بتا دے گا. اس کی وجہ تھی کہ ہماری پشت پناہی کرنے والے ایسے لوگ تھے، ایسے لوگ ہیں الحمدللہ آج، اور ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں کہ جن کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے میں نے بات ببانگ دول مائک پہ کہی تھی کہ اگر خصوصاً حصول علم میں کسی کو کسی قسم کی کوئی دقت آتی ہے، کتاب، فیس یا کوئی اور کہیں ایڈمیشن وغیرہ، تو یہ سب کوئی دقت وضعیت ہو تو ہم سے کان میں کہہ دے گا، اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن ماشاءاللہ سب تو مخیر ہیں، نہ پڑھنے میں بھی مخیر ہیں کہ نہیں پڑھنا تو نہیں پڑھنا ہے. اللہ ہماری اس تمام کمزوریوں کو دور کرے اور خدا اس لائق بنائے کہ کسی کی مدد لینے کی ضرورت نہ پڑے، ہم خود تمام معاملات کو خود حل کر لیں. آج کی یہ جشن بسلسلے ولادت باسعادت امیر کائنات، فخر موجودات، مولود کعبہ، شریک نور پیغمبر. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم اور علی ایک نور سے ہیں. 30 سال پہلے نبی کریم زمین پہ تشریف لا چکے تھے. اس کائنات کو زینت بخشنے کی خاطر آپ کا وجود موجود تھا. 30 سال کے بعد آدھا نور آیا، اور وہ کہاں اللہ کے گھر میں آیا اور جوف کعبہ میں آیا. نہ کعبے کے کسی یمنی کونے کی طرف، نہ عراقی رکن کی طرف، نہ حجر اسود کے کونے کی طرف، بالکل درمیان کعبہ، جوف کعبہ میں. اس لیے کہ کعبہ کائنات کا مرکز ہے، اور کائنات میں جو کعبہ مرکز ہے اس کعبے کے مرکز کو جوف کعبہ کہتے ہیں. اور جوف کعبہ پہ وہ شریک نور پیغمبر آیا، اس لیے کہ کسی کو کوئی شکوہ نہ ہو کہ ہماری طرف کم روشنی آئی، کسی کی طرف زیادہ روشنی پہنچ گئی. مرکز کائنات کعبہ، اور کعبے کے مرکز پہ آنے والے مولود کعبہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت باسعادت آپ تمام حضرات کو بہت بہت مبارک ہو. 3 دن کے بعد جب لینے کی خاطر نبی پاک تشریف لے گئے تو اس وقت جوش ملی آبادی نے ان کے تو بند ہیں لیکن 2 مصرے کہ جب نصف نور آ کے ملا نصف نور سے، قدرت نے اپنے آپ کو دیکھا غرور سے. یہ مرحلہ 3 دن کے بعد مولا کائنات کو لینے کے لیے رسالت پناہ تشریف لے گئے. تو اب آپ کی زبان میں گفتگو ہے. گفتگو تو قرآن کی تھی، لیکن یہ آپ کی زبان میں گفتگو آپ کے مزاج کے مطابق کہ رسالت پناہ تشریف لے آئے اور لانے کے بعد آگوش کو پھیلایا. رسالت کے آگوش میں امامت آ گئی، آنکھیں بند تھیں، آنکھیں کھل گئیں. علیک سلیک ہوا، اس لیے کہ جب کوئی 2-4 دن کے بعد ملتا ہے تو جذبات اور ہوتے ہیں، برسوں کے بعد ملتا ہے تو جذبات اور ہوتے ہیں. یہ 30 سال کے بعد ملنے والے اتنے عرصے کے بعد ملے تھے کہ علیک سلیک کے بعد ایک دوسرے سے پوچھنے لگے خیریت، اور خیریت کے بعد پوچھتا ہے آدمی نا کہ کچھ سناؤ کیسی رہی. تو پتہ چلا انہوں نے پوچھا
وہ نئے آنے والے نے پوچھا کیا سناؤں، پرانی سناؤں کہ نئی سناؤں؟ انہوں نے پوچھا پرانی سناؤں کہ نئی سناؤں؟ انہوں نے کہا نہیں، پرانی بھی سنا دو اور نئی بھی سنا دو۔ اور پرانی والی سنانی شروع کی انہوں نے تو کہنے لگے ارے سبحان اللہ، اس طرح تو وہ بھی نہیں سنا سکے تھے، اس طرح سے تو وہ بھی نہیں سنا سکے تھے، اس طرح تو وہ بھی نہیں سنا سکے تھے۔ اب اس کے بعد آخر میں کہنے لگے وہ بھی سنا دے جو چھپ رہی ہے، وہ بھی سنا دے جو چھپ رہی ہے۔ تو پتہ چلا ان کا بسم اللہ، اب انہوں نے وہ بھی سنانی شروع کر دی جو ابھی چھپ رہی ہے، آئی نہیں ہے۔ تو سبحان اللہ کہنے لگے تم تو بالکل ویسے ہی پڑھ رہے ہو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ عزیزان محترم، یہ جملہ اگر عالم اسلام یاد کر لیتا تو نبی پاک کو کبھی امی نہ لکھتا کہ آج بھی فخر سے اخبارات کے مضامین میں لکھا جاتا ہے کہ رسالت پناہ امی تھے، وہ پڑھے لکھے تھے۔ اگر صرف ولادت امیر کائنات کا یہ مرحلہ، یہ منظر خالی مسلمان سن لیتا، پڑھ لیتا، سمجھ لیتا، دیکھ لیتا، غور کر لیتا، فکر کر لیتا کہ یہاں پر جب آغوش میں آنے کے بعد ایک دوسرے کو سنانے کی بات کر رہے تھے اور جب آخری کتاب کے لمحات تلاوت شروع کر دی تو انہوں نے کیا کہا، تم تو ویسے ہی پڑھ رہے ہو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ دنیا کہہ رہی ہے پڑھے لکھے نہیں تھے، یہ تو وہ بھی پڑھتے ہیں جو ابھی آئی ہوئی نہیں ہے، ایسے پڑھے لکھے۔ تو رسالت مولا کائنات کی ولادت نے روز اول بتا دیا کہ ہمارے بھائی کو کبھی بے پڑھا لکھا نہ کہنا، اور پھر مولا کائنات نے ایک اور ثبوت دیا تھا کہ میرے بھائی کو بے پڑھا لکھا کبھی نہ کہنا، کہ وہ ایسا موقع تھا جہاں پر ایک مرتبہ رسالت پناہ کا کہنا ماننے سے انکار کر دیا، کہنا ماننے سے انکار کر دیا۔ رسالت پناہ نے حکم دیا لیکن مولا کائنات نے کہنا نہیں مانا۔ اب ہر ایک کو حیرت ہوتی ہے کہ رسول اور مولا کائنات، رسول حکم دے اور مولا نہ مانے، یہ قابل غور بات ہے۔ لیکن وہ علی ہی علی نہیں جس کی ہاں تو فضیلت ہے، جس کی نا فضیلت نہ بن جائے، وہ علی علی ہی نہیں ہے۔ وہ موقع تھا صلح حدیبیہ کا، رسالت پناہ حکم دے رہے تھے، مولا کائنات لکھ رہے تھے، بول رہے تھے، لکھ رہے تھے، صلح نامہ تیار ہو گیا، کافروں کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو کافروں نے کہا اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ کہا کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ کہا اس میں جا بجا محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ تو کہا پھر کہا اسے کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھا جائے، جب ہم مانیں گے۔ مولا کائنات سے رسالت پناہ نے فرمایا بھیا جو یہ کہہ رہے ہیں وہ لکھ دو، جو کہہ رہے ہیں وہ کاٹ دو، جو کہہ رہے ہیں وہ لکھ دو۔ مولا نے فرمایا جو میں نے لکھ دیا وہ لکھ دیا، جو میں نے لکھ دیا وہ لکھ دیا، میں نہ اب کاٹوں گا نہ لکھوں گا۔ تو اس وقت رسالت مآب کو کہنا چاہیے تھا کہ یار تم نے وعدہ کیا تھا ہم آپ کی نصرت کریں گے، مدد کریں گے، کہنا مانیں، خون بجا لائیں گے، پیروی کریں گے، اطاعت کریں گے، لیکن ایک چھوٹا سا کام کہہ رہے ہیں آپ نہیں کرتے۔ رسالت پناہ مسکرا اور مسکرا کے عبارت کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور قلم اٹھایا اور جہاں جہاں محمد رسول اللہ لکھا تھا وہاں وہاں کاٹ دیا اور اسی کی جگہ پر لکھ دیا محمد ابن عبداللہ۔ مولا آپ تو اپنی جان نشاور کرتے ہیں اپنے بھائی پر، شریک نور پر، ایک چھوٹا سا کام تھا کر دیتے۔ مولا آواز دیں گے تمہیں خبر نہیں، آنے والے کچھ بخت جاہل میرے بھائی کو بے پڑھا لکھا کہیں گے۔ اسی لیے آج صلح حدیبیہ میں نے انکار کر کے بتایا کہ اگر میرا بھائی پڑھنا نہیں جانتا تھا تو جانا کیسے کہ محمد رسول اللہ لکھا کہاں ہے، اور لکھنا نہیں جانتا تھا تو کاٹ کے لکھا کیسے کہ محمد ابن عبداللہ کیسے لکھا جاتا ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔